صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب پاک محمد رسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین. میں حیران ہوں، میں نے درود پاک پڑھنے کے لیے آپ کو کہا ہے، پتہ نہیں آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ذرا محبت کے ساتھ ہر آدمی اونچی آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اشرفین عند اللہ. بزرگان دین نے اہل سنت والجماعت کی علامتیں اور ان کی نشانیاں بتائی ہیں. ہر دور میں ہر فرقے کی، ہر جماعت کی کچھ پہچان اور علامتیں ہوتی ہیں نا. بولے بھائی، یار میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی علامہ نہیں ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اگر آپ ہوں ہاں کریں گے تو میں آپ سے باتیں کر سکوں گا نا. اگر آپ پتھر بن کے بیٹھیں گے تو میں کتنی دیر بولوں گا آپ سے. تو تھوڑا ہوں ہاں لگائے رکھیے گا. ہر دور میں ہر جماعت کی ایک پہچان ہوتی ہے، اور شروع زمانے سے آج سے نہیں، شروع دور سے اہل سنت والجماعت کی جو ہمیشہ پہچان رہی ہے وہ یہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا. کیا ہے وہ بولو؟ کثرت سے. آپ نے سنا ہے یا نہیں پہلے؟ نہیں، آپ سچے دل سے بتائیے، جس نے سنا ہو ذرا ہاتھ اٹھا دے. پہلے سنا ہے آپ نے؟ تو پھر آپ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کو درود پاک کے لیے کہا جائے، ہے نا. دیکھیے ہوتا یہ ہے نا، گانا بجانا شروع ہو ہر آدمی گنگنانے لگتا ہے. نہیں دیکھتے ہیں نا اپنا ماحول، ایسے ماحول پر لاہور ہے. درود پاک کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے تو اونچی آواز سے ذرا محبت کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیہ وسلم. ہمارے یہاں ہندوستان میں عرفان بھائی، میں اپنے بچپن تک دیکھتا رہا، 30 سال سے یہاں اس ملک میں آباد ہو گئے ہیں. وہاں تقریروں میں کم سے کم 20 دفعے جو مقرر ہوتے ہیں درود پاک پڑھاتے تھے. ہر 4 منٹ 5 منٹ کے بعد پڑھیے درود شریف، اس طرح کہا جاتا تھا. پاکستان میں بھی یقیناً یہ ہوگا، انداز رہا ہوگا، اور اب تو چیزیں بھی بدل گئی ہیں. ہمارے یہاں مقرروں میں بھی وہ چیز نہیں رہ گئی ہے. لیکن بہرحال آپ اپنی عادت بنائیں اور نیک اور ایمان تازہ ہو جائے، اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا پختہ ہو جائے. ایک حوالہ بھی دے رہا ہوں میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا نام ہے بولو؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہندوستان بر صغیر میں علم حدیث جگہ جگہ پڑھایا جا رہا ہے، اور اس صدی میں اور پچھلی صدی میں تو یہ حال ہو گیا کہ عرب علماء کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے علم حدیث پر بر صغیر میں انڈو پاک میں کام ہوا ہے، عرب دنیا میں بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا. علم حدیث کی تعلیم کا، کتابوں کی اشاعت کا، ہے نا. لیکن یہ علم بر صغیر میں جو شخص سب سے پہلے لایا اور باقاعدہ
فن کے طور پر اور نصاب کے طور پر علم حدیث کو ہندوستان میں تعلیم کا آغاز کیا وہ شخص ہے یہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی، سب سے پہلا محدث۔ تمام محدثین کا سلسلہ ان تک جا کر کے ملتا ہے، سب کی سند وہاں پر جا کر کے ملتی ہے۔ آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار شریف، اس کے خاتمے میں آپ نے بزرگان دین کا تذکرہ لکھا ہے، آپ نے بزرگوں کے حالات لکھے، آخر میں آپ نے دعا کی ہے اپنے خدا کی بارگاہ میں، جو دعا کا طریقہ ہے۔ آخر میں ایک بات آپ نے یہ بھی شامل فرمائی کہ اے اللہ، تو نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو نے ایمان دیا، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، علم دین تو نے مجھے دیا، یہاں تک کہ پوری زندگی میں نے علم دین سیکھنے سکھانے پھیلانے میں لگا دی، لیکن میں کسی چیز کو اپنے لیے قابل نجات نہیں سمجھتا اور مانتا کہ پتہ نہیں میرا عمل مقبول ہے یا نہیں ہے، میرا عمل تجھے پسند ہے یا نہیں ہے، کسی میرے کام پر اور عمل پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، لیکن میری جھولی میں ایک عمل ایسا ہے، میری جھولی میں ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ ہر حال میں تجھے پسند ہے، ہر حال میں تجھے مقبول ہے، اور وہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا۔ اب یاد رکھو گے نا یہ بات؟ میں اس لیے یہ بات بتاتا ہوں اور اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں، اپنے عقیدے کو پختہ کریں، ہمارا جو مسلک اور طریقہ ہے اس کو جانیں اور سمجھیں۔ کیوں کہ زمانہ اتنا خراب آ گیا ہے، اتنا خراب آ گیا ہے کہ پہلے سنا کرتے تھے کہ ہنگامے ہوتے ہیں، فتنے آتے ہیں، لیکن اب تو اتنی کثرت کے ساتھ آ رہے ہیں، ہے نا، کہ جانی پہچانی شخصیتیں بھی ہمیں مشکوک لگتی ہیں، مشتبہ لگتی ہیں۔ اب کسی چہرے کی اپنی پہچان نہیں رہ گئی ہے۔ ہماری پہچان، ہمارا چہرہ مشکوک ہو چکا ہے، ہمارا کردار مشکوک ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنی پہچان زندہ کرنی ہوگی۔ بولو، ہمیں اپنی پہچان زندہ کرنی ہوگی۔ اور پہچان کس چیز کی؟ اپنے عقیدے کی، عقیدے کی کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ بولیں، آپ بھی بول دیجئے، دوہرا دیجئے۔ ہر آدمی کو کسی چیز کا غرہ ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ وہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر نا باطل مذہب والے نا، وہ جگہ جگہ نا اسٹیکر لگائے ہوئے ہوتے ہیں طرح طرح کی نا، اس میں عبارتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ گرو کرو کہ ہم فلاں ہیں۔ جو لوگ زبان سمجھتے ہیں، ہندی یا گجراتی وغیرہ جانتے ہیں، گرو کرو، فخر کرو اس بات پر کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ارے جن کے پاس ڈھکوسلے کے سوا کچھ نہیں، گند کے سوا کچھ نہیں ہے، اگر ان کو فخر ہے تو ہمارے پاس تو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، ہمیں کیوں نہیں فخر ہونا چاہیے؟ جس سچائی کے لیے حسین اعظم نے کائنات میں اتنی بڑی عظیم قربانی دی کہ پھر اس سے پہلے نہ ایسی قربانی ہوئی اور نہ اس کے بعد قیامت تک ایسی کوئی قربانی دے گا، جس سچائی کے لیے امام حسین نے قربانی دی ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ بولو، ہم اس کے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا خامخواہ جذبات میں اتنی جوشیلی باتیں کر رہے ہیں، بہت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ بات ایسی ہے نا، بات ایسی ہے، گھر کے اندر کا بھی معاملہ ہونا، بچہ اگر نہیں سنتا تو باپ کو اونچی آواز کرنی پڑتی ہے، بار بار اسے بولنا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ اس کی بے قدری کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے، اپنی شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، قرآن ہمیں دیا ہے، ایک نظام ہمیں دیا ہے، ایک پہچان ہمیں دی ہے، نجات کا راستہ ہمیں دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کے ہم اس کی بے قدری کر رہے ہیں۔ بولو، ہے نہیں یہ بات؟ اس لیے ہمیں اپنی پہچان بنانی ہے۔ بولو کیا؟ آپ کہیں گے، ہم کہیں ٹھیک ہے پہچان بنا لیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں۔ میں کہوں گا اتنا کافی نہیں ہے،
اگر آپ مسلمان کی پہچان بنائیں گے، کیونکہ بہت سے ایسے موڈریٹ لوگ صبح شام ملتے ہیں، چلتے پھرتے ہوئے ملتے ہیں، اسلام کا بڑا درد ہے ان کو، اسلام کی بات کرو جی، کوئی لیبل مت لگاؤ، اسلام کی بات کرو جی۔ اسلام تیری جو مرضی ہو، تو جو بھی اسلام کے نام پر اسلام کے گلے میں تھوپ دے، اسلام کے سر لگا دے اور مونڈ دے، کوئی تیرا گریبان پکڑنے آئے گا آج کے دور میں؟ یہ قادیانی بھی تو اسلام کا ہی نام لیتا ہے نا، یہ خارجی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ ناصبی جس کو آپ کہتے ہیں، یہ جبری کہتے ہیں، یہ قدری کہتے ہیں، یہ معتزلہ کہتے ہیں، یہ غیر مقلد کہتے ہیں، وہابی کہتے ہیں، بدعقیدہ کہتے ہیں، سب تو اسلام کا ہی نام لیتے ہیں نا، نام تو سارے اسلام کا ہی لیتے ہیں نا۔ تو آپ کہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو کیا آپ کی پہچان نہیں؟ کوئی پہچان نہیں۔ میں اس سے آگے کی بات آپ کو کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ نہیں تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہی تھے نا، قرآن نے صاف صاف نہیں بتا دیا وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں۔ صرف اسلام کا نام بولو کافی، ہاں اسلام کا نام بولو کافی، کیا اجمالی طور پر یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو کیسا مسلمان؟ برطانوی مسلمان بولے نا، انگریز مسلمان کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، ہم فرنگستان میں آباد ہو گئے نا، اب یہاں ترقی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں مسلمان ہیں، لیکن یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ ارشد القادری کا شعر ہے کہ مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، تو یہ تو فرنگی کی ترقی ہے، مسلمان کی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تم اندرون خانہ باطن میں تم پورے فرنگیت زدہ ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی جب اس پہلو پہ سوچتا ہوں حضرت عرفان بھائی، کہ آج سے 125 سال پہلے غدر کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کی لڑائی کے بعد سر سید کا جو دور ہے یونیورسٹی بنانے کا پروگرام ہے نا، انہوں نے بالکل اپنے آپ کو انگریزوں کی جھولی میں ڈال دیا تھا، انگریز بننے کی پوری کوشش تھی، حالانکہ وہ پورا ہندوستان کا ماحول، ہماری زمین، ہمارا ملک، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب سب کچھ تھا، ابھی شروع میں انگریزوں سے قریب ہونے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اس وقت بھی سر سید کو کرسٹان کہا گیا، یہ کرسٹان ہے، کرسچن ہے نا۔ میں حیران ہوں، وہ سر سید تو کیا انگریز بنا ہوگا، کیا فرنگی بنا ہوگا، ہم تو خود ان کی گود میں آ کر کے یہاں پڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پھل رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، اور ان کی ہر چیز کو شوق سے گلے لگا رہے ہیں، اور ایسے فداکار اور جانثار بھی جتنا انگریز چاہتا ہے نا، اس سے زیادہ اس کو آگے بڑھ کر کے ویلکم کر رہے ہیں، ہے نا یہ ماحول۔ تو ایسے ماحول میں ہم آ کر کے بسے ہیں، ہمارا دین کیا رہ جائے گا، کیا بچے گا؟ اور اگر ہم کسی طرح سے دین بچا کر کے لے بھی گئے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو بھی گئے نا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ بہرحال بات کدھر سے کدھر جا رہی ہے میری، اسلام کی بات کرتے، میں کہوں گا نہیں اتنا کافی نہیں ہے، آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسلام کی بات نہیں کی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ راستہ نجات کا راستہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر جماعت ہے، جس پر بولو جماعت ہے۔ قصہ مختصر کر رہا ہوں میں، بات مختصر کر رہا ہوں میں، ہم اپنی پہچان بتائیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سب سے بڑھ کر کے ہمیں اس چیز کا گرو ہونا چاہیے، غرور ہونا چاہیے، فخر اور گھمنڈ ہونا چاہیے اور ناز ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی پہچان کو بچانا ہے۔ ابھی حضرت مولانا محمد حنیف صاحب اسی کی وضاحت کر رہے تھے نا، کہ ہمیشہ آپ کو اہل حق کا کیا طریقہ ہے وہ یہاں سے اسٹیج سے آپ کو بتایا جاتا ہے، ہماری کیا روایات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں شیعوں کے چینل کھلے ہوئے ہیں، صبح شام گالیاں بکی جاتی ہیں، ہے نا، بدعقیدوں کے چینل کھلے ہوئے ہیں، صبح شام اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، مذہب اور عقیدے کے خلاف، ہمارے عقیدے اور روایات کے خلاف، نام اسلام ہی کا لیا جاتا ہے، نام بھی اس کا اسلام چینل ہی ہے،
ہے نا, غیر اسلام چینل نام نہیں ہے. تو دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اپنی پہچان کو بچانا ہوگا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر صلاۃ السلام جو پڑھتے ہیں, ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں مقبول ہے. تو یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بوس. آج کے دور میں یہ جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر کے یہ اونچی اونچی آواز سے آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہو, لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہو, اس کا کہاں ثبوت ہے نا. ہندوستان بر صغیر کا سب سے بڑا, سب سے پہلا, سب سے اہم محدث اپنے علم حدیث, اپنا علم, اپنی تصنیفی تالیفی قوتیں پیش نہیں کرتا, اپنی خدمات کو پیش نہیں کرتا, اپنا یہ عمل پیش کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. ہم اسی عقیدے پر اور اسی طریقے پر ہیں. جہاں تک دلائل کی اور ثبوتوں کی بات ہے نا, شواہد کی, کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا نہیں, ہمیں جاننے کے لیے شوق ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں ہر چیز ہر دلیل تقریر میں بیان نہیں ہوتی, اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے. اپنے آپ کو دینی کتابوں کے مطالعے کی طرف بھی لگائیے. بہت ہو گئی یہ سیاست, ہر آدمی کو جس کو دیکھو پاکستان کی سیاست میں, ہندوستان کی سیاست میں بہت چسکا ہے. پتہ ہے کہ میری گند ہے, یہ میری خرافات ہے. آج کی سیاست سب سے بڑی شیطانی ہے. آج کا میڈیا شیطانی اکبر ہے, اور اس کے فریب میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جیسے یہ گھماتے ہیں ہم ادھر گھوم رہے ہیں. ہمارا اپنا دماغ نہیں ہے. معاف کیجئے گا, دو باتیں میں کام کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ بہت اپنے آپ کو ایسا ویسا سمجھتے ہیں نا, آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے. جو بی بی سی نیوز بتائے وہی آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے, وہی آپ کی اپروچ ہوتی ہے. کیا پتا ہے آپ کو, ان کے یہاں ایک لفظ بغیر سینسر کے اور بغیر اس کو ایڈٹ کیے ہوئے براڈ کاسٹ نہیں کیا جاتا. جو یہ چاہتے ہیں, جتنا بتانا چاہتے ہیں اتنا ہی بتاتے ہیں. یہ وہی میڈیا ہے کہ اگر مسلم ملک کے اندر ایک آدمی کھلے عام مار دیا جائے تو پورا 2 ہفتہ ہیڈ لائن بن کر کے آتا ہے. اور اگر مسلمانوں کے 10,000 آدمی بہار کے اندر گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیے جائیں تو ایک بار بھی نیوز نہیں آتی, صرف ایک فوٹو بتا دیا جاتا ہے. یہ میڈیا, یہ آج کی سیاست, ہمیں اس کا بہت چسکا لگا ہوا ہے. اس کو کم کریں, اس کو ختم کریں. کچھ نہیں ملتا ہمیں اس سے, کچھ نہیں ملتا ہمیں اس سے. دین سیکھنے پر توجہ کریں, اپنے بچوں کو لگائیں. اس طرح ہماری پہچان ختم ہو رہی ہے, ہماری پہچان ختم ہو رہی ہے. دوستوں بزرگوں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. درود پاک پڑھنے سے میں نے یہاں بات شروع کی تھی کہ جب آپ کو درود پڑھنے کا کہا جائے, اور آپ کو یاد ہوگا ہر بار مجھے یہ دہرانا پڑتا ہے, ہمیشہ وہی حال ہوتا ہے ہمارا. اب ذرا تازگی کے ساتھ, زندگی کے ساتھ, ولولے کے ساتھ درود پاک سنا دیجیے. محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد و علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا عند اللہ. حضرات گرامی, اس وقت ہم اور آپ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے, سننے اور سنانے کے لیے, اور ذکر شہادت سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ کچھ دنوں سے یہ جو میڈیا کے بھی میں بات کر رہا تھا, چینل چلتے ہیں نا, یہ ان کے بھی چینل دیکھنا پڑتا ہے نا. ہم لوگوں کو تو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو منع کیا جائے تو آپ نہ دیکھیں, لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں تک بات جا رہی ہے, کیا کیا باتیں اٹھا رہے ہیں, کہاں کا گند پھیلا رہے ہیں, تاکہ آپ کو بتایا جائے. یاد رکھیے, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بے پناہ تعلق کا یہ جو اظہار کیا جا رہا ہے, بلکہ ان کی پوری جماعت, ان کا جو بھی عقیدہ اور دھرم ہے, سب اسی پر بحث کر رہا ہے نا. اہل بیت کے ارد گرد سب گھوم رہا ہے. بس یہی ایک سبجیکٹ رہ گیا ان کے پاس. اور جس طرح سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس طرح سے اس کو یوز کیا جا رہا ہے, اس کی حقیقت کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا.
جب تک کہ آپ دین سیکھنے اصل سورسز جو ہے قرآن اور حدیث کے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس وقت تک ان کا فریب بولو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ فتنہ، یہ فساد اور فریب ہے، اور اس کو فاش کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، یہ شیعہ، یہ جو حب اہل بیت، ابھی آج کے دن آپ ان کا چینل کھول لیں، جس طرح سے مرثیے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے امام حسین کا اور واقعات کربلا کو جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی آدمی ہو، مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی اگر دیکھے گا متاثر ضرور ہوگا، جس طرح سے ماحول میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ یہ صرف نمائش ہے، یہ صرف دھوکہ ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ بہت بڑی میں بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، میرے جملے میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں میں، اور اس پر گفتگو کے لیے بھی تیار ہوں اگر کسی کو شوق ہو تو، یہ صرف اور صرف نمائش، دھوکہ اور فریب ہے، دین کو بگاڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آئیے اس کی بنیاد کیا ہے، ہمارے پاس دو چار باتیں عرض کروں گا میں۔ اللہ کے رسول سید عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اعجاز نبوت یہ تھا، بولو اعجاز نبوت یہ تھا کہ آپ کے اوپر، آپ کو مان کر کے جو بھی آدمی صدق دل سے کلمہ پڑھ کر کے اسلام لے آتا تھا، غور سے سنیے گا، جو بھی آدمی صدق دل سے کلمہ پڑھ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اللہ کے رسول پر ایمان لے آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز نبوت یہ تھا کہ وہ مرتبہ احسان پر فائز ہو جایا کرتا تھا۔ مرتبہ بولو احسان پر۔ آپ سوچو گے کہ بھئی یہ جملے اور یہ باتیں اس انداز سے کبھی نہیں سنی، تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ مرتبہ احسان کیا ہے؟ میں تعویل اور توجیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ مرتبہ احسان یہ، ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں سچے دل سے پڑھتے ہیں یا نہیں، کتنا مانتے ہیں یا نہیں، بولو کوئی جانتا مانتا ہے اس کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی اس کی کسوٹی ہے؟ میرے اندر کتنے ایمان ہے، آپ کے اندر کتنے ایمان ہے، کوئی جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ عظیم ذات ہے اللہ کی، وہ سراپا معجزہ، اور آپ کی قوت تاثیر یہ تھی کہ آپ کو جو ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لے، وہ عام آدمی کی طرح سے کلمہ پڑھنے والا نہیں رہتا، بلکہ اس کو یوں کہو، مقام احسان کس کو کہتے ہیں؟ گویا کہ وہ خود خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ مرتبہ احسان یہی نا حضرت۔ من احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ تو اس طرح عبادت کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی پھر ان کے دل میں شک، شبہ، کوئی ریب، کوئی کجی، کوئی خرابی، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی مفاد، کوئی دنیا کی محبت نہیں رہ جاتی تھی۔ وہ خالص مخلص مسلمان ہو جاتے تھے، وہ ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے، آپ اس کو سمجھ لیجیے، یہ بنیادی نقطہ ہے، آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر میں دوہرا رہا ہوں میں کہ جس آدمی نے اللہ کے نبی، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، غازی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، مجاہد ہو سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، کتب ہو سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے نا، عالم ہو سکتا ہے، فاضل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی اب قیامت تک بولو صحابی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اب اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہاں آ رہا، آپ کا
جلوہ زیبا اب نہیں ہے، نہ وہ جلوہ زیبا ہوگا، نہ کوئی آدمی صحابی بنے گا اس ظاہری دنیا کے اندر۔ اور جن انسانوں نے چاہے وہ پہلے کچھ بھی تھے، چاہے بولو پہلے، یہی تو فرق ہے نا، یہی تو بولو فرق ہے کہ کسی عام مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، کسی عالم فاضل کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا، کسی بہت بڑے اسکالر کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ، کسی پیر کے ہاتھ پہ، کسی ولی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا ہے نا۔ جیسا آدمی ہوگا مسلمان کرنے والا، ایسے مسلمان ہونے والے کے اوپر اثر بھی پڑے گا، ہے نا۔ کسی صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا ہے جی، کسی صحابی کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا، تو بتائیے اللہ کے نبی سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی محبت کے ساتھ دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، ہے نا، اور صدق دل سے کلمہ پڑھ لے، تو بتائیے اس کا ایمان لانا، اس کا کلمہ پڑھنا عام مسلمان کی طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ ساری کائنات کا ایمان ایک طرف، ایک اکیلا صحابی جو ہو نا، سب سے ادنا بھی صحابی ہو، ادنا بھی صحابی ہو، اس کا ایمان ساری کائنات کے ایمان سے بڑھ کر کے ہوگا، ادنا سے ادنا صحابی ہوگا۔ اچھا یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جس نے نبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا، اس کی ایمانی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، وہ بہت صالح، خالص، مخلص، پختہ، مکمل، بے عیب، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہے نا، کہ ان کے ایمان میں خلل پڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جس نے بھی میرے نبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا نا، سب کی بخشش اور نجات کی خوشخبری دی نا، کلوں وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور میرے نبی نے خود فرمایا کہ میرے سارے صحابہ عدول ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، عادل، سمجھ لیں؟ ان کے اندر ان کی ذاتی کوئی عوارض ہو سکتے ہیں، ہے نا، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے اسلام کے ساتھ، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے نہ کبھی کوئی کمی کی، نہ کبھی کوئی کجی کی، نہ کمی بیشی پر راضی ہوئے یا تیار ہوئے۔ جس طرح سے جو بات اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بتا اور سکھا دی تھی، وہ ہر حال میں اس پر عمل کرتے رہے اور اسی پر زندگی گزاری اور اسی پر ان کی موت ہوئی، سارے کے سارے صحابہ کے ہاتھ۔ اب آئیے دو چار باتیں میں آپ کو قرآن کے حوالے، آپ کو اگر آپ پوری اسلامی تاریخ کو، اللہ کے نبی کو، سارے صحابہ کو الگ کر کے آپ کربلا کو سمجھنا چاہیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دیکھیے صحابہ کا مقام آپ کو سمجھ میں آ گیا نا؟ بھئی آسان کر کے بولو، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، کم از کم مجھے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ حضرت کے ساتھ جواب دیں یا نہ دیں، کیوں؟ میں نے آپ کو بتا دیا، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا نا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کی جانوں کا اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اور صرف اتنا ہی نہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں ہمیشہ جہاد کریں گے، فیقتلون ویقتلون، یہ خود بھی جان دیں گے اور یہ جان جہاد بھی کریں گے اور اپنی جانیں بھی دیں گے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، حضرت 11واں سپارہ پڑھ رہا تھا میں، اس میں یہ آیتیں سامنے تھی،
وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ۔ اب جس ایمان والے نے یہ جو کلمہ پڑھا تھا نا کہ سب کچھ میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا، بولو سب کچھ میں اللہ کے لیے، ہاں لا الہ کا کیا معنی ہے؟ سب کچھ میں اللہ کے لیے، بولے یار ذرا دہرا دینا، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مفہوم یہی ہے، اس کا مطالبہ یہی ہے، اس کا مقصود یہی ہے، مراد یہی ہے، اے اللہ ہم سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیں گے۔ وضاحت اس آیت میں ہو رہی نا، ہم نے تمہاری جانوں کا، اب بتائیے نا جان سے بڑھ کر کے اور کیا چیز ہے؟ جب جان تک خدا ہی کے لیے ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، ابھی حضرت شیخ پڑھے تھے غالب کو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کیا ادا نہ ہوا، جان بھی تو اس کی ہے۔ کیا ہم اپنی جانوں کے، اپنے جسم کے مالک ہیں؟ کوئی بندہ کسی ایک بال کا، ایک رونگٹے کا، خون کے قطرے کا آپ مالک ہیں؟ مجھے بتائیے، مالک تو اللہ ہی ہے نا، سب کچھ تو اللہ ہی کا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کو مان لیا کہ اے اللہ جو تو چاہے گا تو ہم نے وہی کرنا ہے، جو اللہ چاہے۔ دیکھیے آپ بھی وہی بات کرتے ہیں لیکن اس کو بہت آسان لفظوں میں بول کے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی پر راضی رہنا۔ اس کو میں یوں کہتا ہوں، اے اللہ ہم سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیں گے۔ شاید ہم ہچکتاتے ہیں یہ جملہ بولتے ہوئے، اے اللہ سب کچھ ہم تیرے لیے چھوڑ دیں گے۔ اور صحابہ کرام نے ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 نہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے جنہوں نے میرے نبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا تھا نا، ان کا یہی حال تھا۔ بولو ان کا یہی حال تھا۔ یہ تو ایک جگہ ہوئی، ایک اور مقام پر قرآن نے بتایا کہ ایمان والوں کی شان کیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساجد ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره کہ کہہ دو تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری قرابتیں، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے ملک، تمہارے مکان، اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ بڑھ کر کے ہے تم کو، اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بڑھ کر کے عزیز ہے تم کو، تو پھر ابھی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ بتائیے اس کے مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے نا، بولے نا ذرا بھئی آپ کو کربلا سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ پوری اسلام کی تاریخ کو الگ رکھ کے کربلا سمجھنا چاہیں گے تو بولو کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اہل بیت چینل آپ کا دماغ خراب کرے گا، یہ اہل بیت چینل آپ کا دماغ خراب کرے گا، یہ فتنہ آپ کو برباد کرے گا۔ اور اگر آپ کو کربلا سمجھنا ہے تو ان باتوں پر دھیان دیجیے کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، سب کو یہ کہا گیا کہ اگر تم کو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی اولاد بیویوں، قرابتوں سے، محبتوں سے، دوستوں سے، اپنے اموال سے، اپنی دنیا سے اگر زیادہ پیار ہے خدا اور رسول کے مقابلے میں، تو پھر ابھی تم ایمان میں کامل نہیں ہو، ابھی انتظار کرو، خدا کا عذاب آ رہا ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا پھر کیا ہوا؟ صرف ایک کربلا نہیں ہے دوستو، میرے نبی کی 23 سال کی زندگی، شب و روز کربلا کا منظر سامنے آ رہا ہے۔ بولے کربلا کا بولو منظر سامنے آ رہا ہے۔ کبھی احد برپا ہو رہا ہے، کبھی بدر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، کبھی خندق ہو رہا ہے، کبھی تبوک میں جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسی قول اور قرار کو نبھانے کے لیے تھا کہ اے اللہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ہر چیز تیرے نام پر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور صرف امام حسین ہی نہیں ہے، صرف اہل بیت پاک ہی نہیں ہے، صرف علی المرتضیٰ شیر خدا ہی نہیں ہے، صرف ازواج مطہرات ہی نہیں ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام اس جذبے سے سرشار تھے۔ جب بھی وقت پڑتا تھا اپنی اولادوں کی قربانی بھی دیتے تھے، اپنے مال بھی خرچ کرتے تھے، انہوں نے مکہ بھی چھوڑا، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا، رشتہ داریوں کو بھی چھوڑا، میرے آقا کے دین کی خاطر۔ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوستو بدر میں کیا ہوا تھا؟ حضرت صدیق اکبر کے سامنے ان کا سلبی اور نسبی بیٹا آ گیا تھا، عبد الرحمن۔
وہ بعد میں ایمان لائے. پھر ایک مرتبہ کہنے لگے میرے والد گرامی بدر میں ایسا ہوا تھا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے سوچا میرا باپ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ کو کربلا سمجھنا ہے نا, پہلے اس کو غور کیجیے. ابو بکر صدیق بیٹے نے کہا آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نے سوچ کر کے کہ میرا باپ ہی تو ہے, اس نے مجھے پالا ہے, پوسا ہے, محبتیں دی ہیں, میں رک گیا ہے نا, خون نے جوش مارا, مجھے اپنا تعلق یاد آ گیا. حضرت صدیق اکبر کا جواب سنیے. فرمایا عبد الرحمن یہ تم تھے, یہ تمہارا کفر بول رہا تھا, تم حالت کفر میں تھے. خدا کی قسم اگر تم میرے سامنے آ گئے ہوتے, تم اگر میری تلوار کی زد پہ آ گئے ہوتے تو میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے, خدا کی قسم تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق, آپ پڑھیے اس کو. میں نے آپ کو کہا نا, 2 چیزیں میں نے شروع میں عرض کی ہیں کہ آج کی سیاست سے اپنے آپ کو بچائیے اور آج کے میڈیا سے اپنے آپ کو دور رکھیے. اس نے تیری نظر چھین لی ہے, تو اپنی نظر سے نہیں دیکھتا. اس نے تیرا دماغ معوف کر دیا ہے, ملوث کر دیا ہے, تو اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتا. جو کچھ یہ دکھاتے ہیں ماحول بنا دیتے ہیں نا, تو ماحول سے نہیں نکل سکتا. تو اسی وقت ماحول سے نکل سکتا ہے جب تو دین کے ساتھ مخلص ہو جائے گا. قرآن پر, حدیث پر, دین کو سیکھ, پھر تجھے اپنا دماغ نصیب ہوگا, پھر تجھے حقیقتیں نظر آئیں گی. یہ کتنا بڑا دھوکہ اور فریب دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. پہلے لوگ ترقی کی جو اپنے دماغ سے سوچتے اور اپنے نظر سے دیکھتے تھے. دوستوں اور بزرگوں, تو سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کا یہ حال تھا. اب آئیے ایک اور رخ پیش کروں اور کربلا کا ایک حوالہ دے کر کے گفتگو ختم کروں گا میں, اس لیے کہ تمہید میں بھی سارا وقت میرا نکل گیا. ہوا کیا تھا؟ ساری باطل پرست قوتیں ایک طرف تھی, اللہ کے رسول نے دین پیش فرمایا اور اپنے قوت پیغمبرانہ سے, اپنے عظیم الشان شخصیت کے بلبوتے پر اور قرآن کی قوت تسخیر تھی نا, دلوں کو فتح فرمایا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے. صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ عرب کے اوپر ان کا غلبہ ہو گیا. پورے عرب پر بولو ان کا غلبہ ہو گیا. لیکن جو دشمن تھے نا, دشمن جو مغلوب ہو گئے تھے, جو مفتوح ہو گئے تھے, ان کی کوششیں, ان کی ریشہ دوانیاں تو ہر دور میں رہی ہیں نا. اللہ کے رسول کے دور میں بھی تھی. وہ حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے, ایک نہیں ایسی کتنی ہی بار کوششیں کی اللہ کے رسول کو زہر دینے کی کوشش کی ہے نا. یہ جتنے بھی غزوات ہوئے یہ سب کس لیے تھے؟ اللہ کے رسول ہی کے لیے ہوئے تھے نا. تو خدا نہ خواستہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے, ان کو مٹا دیا جائے. اور پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر, حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر جیسے ہی آئے تو آپ جانتے ہیں نا, چاروں طرف سے فتنوں کی الغار ہوئی تھی, چاروں طرف سے. مانعین زکات کھڑے ہو گئے, مسیلمہ کذاب کھڑا ہو گیا, اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, ادھر خنسا نے نبوت کا دعویٰ کیا, ادھر سے دوسرے جو منافقین کے قبیلے تھے, چاروں طرف سے, ایک طرف سے نہیں, چاروں طرف سے, چاروں طرف سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, خلیفہ برحق, خلیفۃ الرسول, یار غار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اس اولو العزمی کا مظاہرہ کیا اور اعلان کیا کہ جو بھی فتنہ اسلام کے خلاف ہے میں سب سے چومخی لڑوں گا, میں سب کا ناطقہ بند کروں گا, میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. جو بات دین کے خلاف ہوگی وہ بخشی نہیں جائے گی, سب سے نپٹا جائے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے آ کر کے مشورہ دیا تھا, وہ عمر فاروق کہ جن کی اولو العزمی تاریخ میں ضرب الامثال ہے, تاریخ دنیا میں. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک اور عمر فاروق ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جاتا. وہ عمر فاروق اعظم, وہ فاروق جس کے بارے میں فضیلت میں بتایا گیا کہ شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے,
وہ فاروق جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی زبان پر حق بولتا ہے، وہ فاروق جس کی موافقات میں 20 سے زیادہ آیتیں رب العزت نے نازل فرمائی، وہ فاروق اعظم۔ صدیق کو کہتے ہیں صدیق اکبر، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، پہلے ایک طرف نپٹ لیں، پھر دوسرے سے نپٹیں گے، پھر تیسرے سے نپٹیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر، تم جاہلیت میں تو بڑے شہزور تھے، بڑے بہادر اور دلاور تھے، کیا اسلام لانے کے بعد تم کمزور ہو گئے؟ یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہم نے تہیہ کیا ہے کہ جو بھی بات اسلام کے خلاف ہوگی صدیق اکبر سب کے ساتھ بیک وقت جنگ آزمائی کرے گا، سب کے ساتھ بیک وقت لڑے گا۔ اور صدیق اکبر نے 2.5 سال کے اندر یہ کارنامہ کر دکھایا، منافقین کا ناطقہ بند کیا، مانعین زکوٰۃ کا استحصال کیا، اور جھوٹے مدعیان نبوت کا آپ نے محاسبہ کیا چاروں طرف۔ یہ پورا دور اسلام کے غلبے کا دور ہوا، پورا دور۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یکبارگی کربلا سامنے آ گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور 2.5 سال کا یہ دور، چاروں طرف کربلائیں برپا تھیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ہماگیر تبلیغ اور ارشاد کا کام کیا، نتیجے میں کیا ہوا؟ آپ کو مسجد کے اندر شہادت سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ دشمن ہی تھے نا، چاہتے تھے کہ عمر کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ اب اسلام نہ پھیلے، اسلام آگے نہ بڑھے، ہے نا۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے جبروت سے اور دبدبے سے اور سطوت سے بیت المقدس کی چابیاں خود ان کے حوالے کر دی گئی تھیں، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ لوگ عمر سے دو بدو تو نہیں لڑ سکتے تھے، دشمن اتنا دبا ہوا تھا کہ عمر فاروق اعظم کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، کھل کر کے وہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا تھا۔ حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پہلا رکھنا ہے اسلام کا، شہادت عمر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ آپ جب بھی کوئی بات پوچھتے ہیں نا کہ بھئی یہ صحابی، بھئی فلانے صحابی اس صحابی سے کیوں لڑے تھے، اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ جب سوال ہوتا ہے تو بس اتنا ہی، یہ صحابی کیوں لڑے تھے، ہے نا۔ یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور اور زمانہ، جتنی باتیں ہم تاریخ سے حاصل کرتے ہیں نا، تاریخ سے، اور جتنے بھی اعتراضات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کی روایتیں ہیں۔ حدیثوں کے اندر تو صحابہ کرام کی اجلی زندگیاں، ان کے چمکتے ہوئے کارنامے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کے سپاروں کے اندر آپ ان کے مقامات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی عظمتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطیاں ہوئیں، خطأ اجتہادی ہوئی، لیکن ان کے کارنامے اور خدمتیں اتنی تھیں کہ رب العزت نے ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا، وہ صاف ستھرے ہو کر کے دنیا سے گئے، وہ سب جنتی ہیں۔ اب ہمیں حق نہیں ہے کہ ان باتوں کو جاننے اور کریدنے کی کوشش کریں۔ جس بات کو سیکھنے اور جاننے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ہے دین کی تعلیمات، دین کی جو ہے پوری ہسٹری سامنے رکھ کر کے آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں نا۔ دوستو، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو آپ دیکھ لیجیے۔ یعنی ہوا یہ تھا کہ باطل قوتیں کھل کر کے اسلام کو دبا نہیں سکتی تھی، تو اب انہوں نے اس طرح سے کہ جو اسلام کا امیر ہوگا، جو بڑا ہوگا، پہلے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس کو مارا جائے۔ تو آپ لگاتار مسلسل دیکھ رہے ہیں، ہمارے فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت ہوئی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور اب وہ دور گزر چکا تھا، اکابر صحابہ کرام رخصت ہو چکے تھے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اب اصاغر صحابہ کرام ہی رہ گئے تھے، یا بعد والے تابعین کا دور آیا ہوا تھا، اور پھر کثرت کے ساتھ پوری دنیا میں طرح طرح کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، ہر طرح کے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، سبائی تحریک تھی، یہودیت، عیسائیت، منافقین کی رشا دوانیاں بھرپور طریقے سے ان کی جاری تھی، کوششیں لگی ہوئی تھی۔ ایسے میں یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت راشدہ کے بعد
آپ تخت خلافت پر بیٹھے، 20 سال آپ نے حکومت کی. بولو کتنا؟ 20 سال. اگر حسن اور حسین کو، اب میں آخری پہلو پر آ رہا ہوں، اگر حسن حسین کو دنیا ہی چاہیے تھی، تخت ہی چاہیے تھا، تو کوئی ایک مثال تو ایسی ملے نا کہ پورا 20 سال کا زمانہ کچھ نہیں کہا. سوچنے والی بات. 20 سال امیر معاویہ امیر المومنین ہیں، خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، حسن و حسین نے کوئی چونچا نہیں کیا. سوچئے 20 سال، 2-4-6 دن کی بات نہیں ہے، سال 2 سال کی بات نہیں، 20 سال کا زمانہ. اور اس طرح سے کہ امیر معاویہ دل کھول کر کے حسنین کریمین کی، اہل بیت پاک کی، اکابر صحابہ کرام کی خدمتیں کرتے ہیں، لاکھوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور یہ قبول بھی فرما رہے ہیں. محبت کا رشتہ بھی باقی ہے، ان کی تحسین اور آفرین بھی ہو رہی ہے، ان کی حمایت بھی ہو رہی ہے، ان کی تائید بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ امیر معاویہ کے رخصت ہوتے ہی امام حسین یکدم سے بفر کر کے اٹھے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے، تخت حاصل کرنے کے لیے، دولت اور دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ نکل کھڑے ہوئے. بھئی یہی تو کہا جاتا ہے نا. ہمیشہ یاد رکھیے، کوئی بھی آدمی کا بڑا کردار ایک دم سے نہیں بن جاتا. ایک بزدل آدمی اچانک سو کر کے اٹھا اور سورما نہیں بن جاتا. اتنی بات تو آپ جانتے سمجھتے ہیں نہیں؟ بزدل آدمی سو کر کے اٹھا اور سورما بن گیا ہے نا. ایک دنیا دار آدمی سو کر کے اٹھا اور دین کا مبلغ بن گیا. ایک دنیا پرست آدمی دوسرے دن اٹھا اور دین کے لیے ساری قربانیاں پیش کرنے لگ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کی خلافت صحیح تھی، کس طرح کی تھی، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں. لیکن دین اپنی اصل بنیادوں پر قائم تھا، دین ترقی کر رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، کسی چیز کو چیلنج نہیں کیا گیا تھا، کسی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا، کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی گئی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا، ایک پورا ایک عنوان ہے. حضرت نے تو مجھے عنوان دیا تھا کہ آپ کو اس پر گفتگو کرنی ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے. ظاہر ہے میں اس طرف تو آ بھی نہیں سکا ہوں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب امام حسین نے یہ دیکھا کہ اب یزید صرف امیر معاویہ کے بعد خلیفہ ہی نہیں ہے، چلے زبردستی کا خلیفہ ہوتا اگر وہ دین کو نہ چھیڑتا. اب کاف کی بات سن لیجئے، اگر وہ دین کو نہ چھیڑتا، اگر وہ شریعت کا مذاق نہ اڑاتا، اگر وہ شراب نہ پیتا، اگر وہ نمازوں کو خراب نہ کرتا، اگر وہ شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتا، تو امام حسین کبھی بھی اس کے خلاف نہ اٹھتے. بولو، کبھی بھی اس کے خلاف نہ اٹھتے، کبھی بھی نہ اٹھتے اس کے خلاف. اگر دین کے کام میں رکھنا نہ پڑا ہوتا، اگر دین کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی، اگر حرام اور حلال کے قانون کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی ہوتی. لیکن جب امام حسین نے دیکھا کہ اب معاملہ یہاں پر آ گیا ہے، اب اگر چپ رہتے ہیں، اب اگر خاموش رہتے ہیں، تو آئندہ دین اسلام کا حلیہ بگڑ جائے گا. اور صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، میری بات رہے کہ میں پہلے بتانا چاہتا تھا، میں دہرا رہا ہوں. صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حلال اور حرام کا نظام تو بہت بڑی چیز ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں نا، کھانے پینے کی سنتیں، اس کے بارے میں بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے ڈرتے نہیں تھے، اس سے لڑ جایا کرتے تھے. صرف ایک روایت سن لیے تھے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں پہنچے. آپ وہاں پر ایک اسلام کے داعی بن کر کے پہنچے. کھانے کے لیے جب بیٹھے نا تو کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسرا کے دربار میں کھاتے ہوئے، درباریوں کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں نا، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، امیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے دولت مند بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا.
آپ نے فوراً اٹھا کر کے اس کو صاف کر کے کھا لیا. کہنے والے نے کہا کہ اے حذیفہ یہ کیا بےہودگی ہے, یہ کیا تہذیب سے گری ہوئی بات ہے, یہ کیا بدمذاقی ہے کہ تم نے گری ہوئی چیز اٹھا کر کے پھر کھا لی, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ حضرت حذیفہ کھڑے ہو گئے, حضرت حذیفہ بولو کھڑے ہو گئے, اور یکا اور تنہا ہیں, بولو یکا اور تنہا ہیں, ساتھ میں کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے, حمایتی نہیں ہے, لڑنے والے ساتھ میں نہیں ہے, اکیلے ہیں. کھڑے ہو گئے بڑے دربار کے اندر اور آپ نے کہا کہ لوگوں سنو, تم اسے بد تہذیبی سمجھتے ہو, تم اسے بد مزاجی سمجھتے ہو, تم اپنے طریقے کے خلاف سمجھتے ہو, لیکن یہی میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کے صاف کر لو, کھانے کے قابل ہے تو اس کو کھا لیا جائے. فرمایا یہی سب سے بڑی تہذیب ہے, یہی میرے نبی کی سنت ہے, اور میں اپنے نبی کی سنت کے لیے تمہارے بے وقوفوں کے طریقے کو اپنا نہیں سکتا. آپ کھڑے ہو گئے, کسی کی پرواہ نہیں کی, دربار میں کھڑے ہو گئے. اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, آپ نے قیصر کو حماقت زدہ قرار دیا, احمق قرار دیا, درباریوں کو بے وقوف بتایا, اور کہا کہ میں اپنے نبی کی سنت کے لیے تم بے وقوفوں کے طریقے کو اپنا نہیں سکتا, میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا, یہ ان کا معمول تھا, یہ ان کی زندگی تھی, ان کا کردار تھا. یہ سنتوں کے لیے تو بتاؤ, جب قانون کو بدلا جا رہا ہو, جب شراب حلال کی جا رہی ہو, جب محرمات کو حلال ٹھہرایا جا رہا ہو, جب تنبورے اور مغنیہ کا دور چل رہا ہو, اور جب قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہو, اور جب اسلام کے نظام خلافت کو ہے نا کہ وہ کھلم کھلا بادشاہ بن گیا تھا کہ جو وہ کہے وہی قانون, جو مرضی چاہے کرے, بیت المال کو اپنی جاگیر سمجھ لیا گیا تھا, اپنا ذاتی خزانہ سمجھ لیا گیا تھا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھل کر کے میدان جہاد میں نکلے, اور آپ نے یزید سے دو بدو اسے چیلنج کیا, اور آپ نے جو بھی واقعات شہادت ہے, روایات ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا, میں آپ کو صرف یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ادھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھی, سارے کے سارے صحابہ اسی طرح کے کردار رکھتے تھے, اسی طرح سے ان کا معمول تھا, یہی ان کی زندگی تھی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کی زندگی تو ہمارے لیے یقیناً ایک بہت بڑا نمونہ اور نظیر ہے کہ آپ نے وہ چیز پیش فرمائی کہ ساری قربانیاں ایک ساتھ جمع ہو گئی. صحابہ کرام کی زندگیوں میں الگ الگ تنہا جو چیزیں دکھتی ہیں, امام حسین کی زندگی میں وہ ایک ساتھ آپ کو نظر آ رہی. اے حسین, تو نے اسلام کی پہچان کو باقی رکھا, اے حسین تو نے دین کی آبرو کو باقی رکھا, اے حسین تو نبی کے دل کا چین ہے, ہمارے ایمان کی آبرو ہے. سیدنا امام حسین سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی پہچان کو بچائیں, دین سے محبت کریں, نبی کی سنتوں سے محبت کریں, نبی کے دین کی آبرو کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کریں, اور بدعقیدہ لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں, بدعقیدگی سے, بدعقیدہ لوگوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں. ہمارے میں انشاءاللہ